کوئی صحابی کسی کو بتا دے کہ فلاں عمل میں اتنا ثواب ہے تو اس کی طرف دوڑتے، اس کی طرف لپکتے. حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا، پہلے حدیث نہیں معلوم تھی، پہلے پتہ چلا کہ نماز جنازہ پڑھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ کوئی شخص ادا کرے تو اس کو 1 قیراط اجر ملتا ہے، 1 قیراط. اور دوسری روایتوں میں فرمایا کہ قیراط جو احد کے پہاڑ کے برابر ہے، اتنا اجر ملتا ہے. اور اگر ساتھ بھی جائے تو 2 قیراط، اور دفن میں بھی شریک ہو تو 3 قیراط. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو جب یہ حدیث پتہ چلی، پہلے معلوم نہیں تھی، تو ایک دم سے بے ساختہ جو جملہ زبان پر آیا وہ یہ کہ ہائے ہم نے تو بہت سارے قیراط ضائع کر دیے. کیا مانا؟ اس سے پہلے حدیث نہیں سنی تھی، لہذا نماز جنازہ پڑھنے کا، جنازے کے ساتھ جانے کا اتنا اہتمام نہیں تھا، تو کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے. حسرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آخرت کا یہ اجر ہم نے کیسے فوت کر دیا، حالانکہ پتہ نہیں کتنے ڈھیر لگا رکھے تھے نیکیوں کے. لیکن یہ جو چند قیراط چھوٹ گئے اس پر حسرت ہے. تو فکر اور سوچ کا رخ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اسباب اور دنیا کے اموال اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کی لذتوں سے موڑ کر آخرت کی طرف کر دیا تھا. لیکن ہم جیسے لوگ جب دنیا میں داخل ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اچھا اللہ کرنے کھانے کو دے رکھا ہے، اچھی جگہ رہنے کے لیے دے رکھی ہے، آمدنی کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، تو دل و دماغ اسی میں پھنس گیا. اب فکر ہے تو اس کی ہے کہ وہ تجارت کیسے بڑھے، فکر ہے تو اس کی ہے کہ آمدنی میں کیسے اضافہ ہو، فکر ہے تو اس کی ہے، شوق ہے تو اس کا ہے کہ آج میرے پاس اتنا ہے تو کل اتنا ہو جائے، اور مکان میرا ایسا ہے تو اس سے اور اچھا ہو جائے، سواری میری ایسی ہے تو اور زیادہ بہتر بن جائے. ان فکروں میں دن رات گزر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جن کاموں کو ہمارے لیے حلال اور جائز کر دیا تھا، بلکہ حسن نیت کی برکت سے ان کو عبادت بنا دیا تھا، وہ ہماری غفلت کی وجہ سے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جا رہے ہیں. ہماری غفلت کی وجہ سے، انہماک کی وجہ سے وہ دور لے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال یہ 1 مہینہ بھیجتے ہیں. ارے کہاں بھٹکے جا رہے ہو، آؤ لوٹ کر. اس 1 مہینہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو تم 11 مہینے کی تمہاری مصروفیات نے تم کو ہم سے دور کر دیا ہے، ہمارے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا ہے، آخرت کی فکر کو مغلوب کر دیا ہے، دنیا کی فکر کو غالب کر دیا ہے، تمہاری سوچ کا، تمہارے شوق کا، تمہاری امنگ کا، تمہاری لگن کا مرکز کسی اور چیز کو بنا دیا ہے. آؤ لوٹ کر، اور اس مہینے میں ہم تمہیں تمہارے رخ کو سیدھا کریں. اس مہینے میں جو ہم سے دور بھٹکے جا رہے ہو تو ہم تمہیں قریب لے کر آئیں، اور دنیا کی جو فکر تم پر غالب آ گئی ہے اس کے بدلے میں آخرت کی فکر تمہارے اوپر غالب کرے. اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ عطا فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی پیدا ہو جائے تمہارے اندر. یہ دنیا کی فکر میں لگ کر تمہارا تقوی کمزور ہو گیا ہے، ماند پڑ گیا ہے، اور آخرت کی فکر مغلوب ہو گئی ہے. ہم تمہیں اس مہینے کے اندر اپنے پاس بلا رہے ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ تاکہ تم جو دور چلے گئے ہو ہم سے تو ہمارے قریب آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے اس مہینے کا مقصود. www.darsequran.com